الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على شمس الهداية واليقين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم بزرگوں اور بھائیوں، ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے. ربیع الاول کے مہینے میں خلاصہ کائنات محبوب رب العالمین سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے. یہ الگ بات ہے کہ کس تاریخ میں ولادت ہوئی ہے. بعض لوگوں نے الگ الگ تاریخیں بتائی ہیں، لیکن جمہور اور زیادہ لوگوں کا رجحان 12 ربیع الاول میں ہے کہ ربیع الاول کی 12 تاریخ میں ہمارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے. اسی لیے اس مہینے میں یعنی ربیع الاول میں حضور کا زیادہ سے زیادہ تذکرہ کیا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، محفلیں ہوتی ہیں، مجلسیں ہوتی ہیں، اظہار محبت کیا جاتا ہے، اور ضروری بھی ہے، لازمی ہے کہ نبی کی محبت ہر ایمان والے کے دل میں ہونی چاہیے. اس کے بغیر ایمان ہی مکمل نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. فرمایا کہ وہ شخص مومن نہیں ہے جس کے دل میں میری محبت اس کے والد، اس کے بچوں اور تمام لوگوں کی محبت سے زیادہ ہماری محبت اس کے دل میں نہ ہو تو وہ شخص مومن نہیں ہے. یعنی ساری چیزوں سے، سارے لوگوں سے زیادہ محبت، نبی کی محبت ضروری ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور توصیف، حمد و ثنا، حضور کا تذکرہ 1450 سال سے صحابہ کے دور سے آج تک کیا جاتا رہا ہے اور انشاءاللہ کیا جاتا رہے گا. اس لیے کہ قرآن کی آیت میں اللہ نے فرما دیا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ آپ کے تذکرے کو ہم نے بلند کر دیا ہے، آپ کے ذکر کو ہم نے قیامت تک کے لیے لوگوں کے زبانوں پہ جاری کر دیا ہے کہ آپ کا تذکرہ ہر وقت، ہر آن، ہر لمحہ ہوتا رہے گا. یہ قرآن کا اعلان ہے، اللہ کا اعلان ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کوئی کتنا بھی بڑا ہو، کتنا بھی باصلاحیت ہو، اس کے اندر کتنی ہی لیاقت ہو، زبان ہو، ادب ہو، لکھنے کا ملکہ ہو، بولنے کی صلاحیت ہو، بہترین خطیب ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کا حق کوئی نہیں ادا کر سکتا. ہے سرکار دو عالم کی ثنا اب بھی ادھوری، صدیوں سے ادیبوں کے قلم ٹوٹ رہے ہیں.
شاعر رسول جو حضور کے چہرے مبارک کو دیکھ کر کے وہ صحابی حضور کی تعریف کیا کرتے تھے اشعار میں، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو بھی یہ کہنا پڑا ما ام مدحت محمدن بمقالتی لیکن مدحت محمدن بمقالتی، کہ اپنے اشعار کے ذریعے، اپنی زبان کے ذریعے، اپنے ادب کے ذریعے، اپنے قلم کے ذریعے میں اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کا حق نہیں ادا کر سکتا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ میں اپنا حضور کا تذکرہ کرتے کرتے میں اپنی صلاحیت کو اور اپنے مقام کو حضور کے تذکرہ کرنے سے بلند کر لوں، حضور کے تذکرے سے ہمیں مقام مل جائے۔ علامہ اقبال نے کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری، نبی کے طریقے پر چلنا، نبی کی سنتوں پر عمل کرنا، یہ اتنا اہم ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ دنیا اور دنیا کی چیزیں تمہاری قدموں میں تو گریں گے ہی، مقدر بھی تمہارا ہوگا، قسمت بھی تمہاری ہوگی، لوح محفوظ بھی تمہارا ہوگا، یہاں تک کہ انہوں نے بیان کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک بہت بڑے بزرگ، ایک بہت بڑے اللہ کے ولی حضرت مرزا مظہر جانے جانا شہید رحمت اللہ علیہ، فارسی میں انہوں نے کہا کہ حضور کا تذکرہ نہیں کر سکتے، اس کا حق نہیں ادا کر سکتے۔ تذکرہ ہر کوئی کرتا ہے لیکن جو نبی کے تذکرے کا حق ہوتا ہے وہ کوئی حق نہیں ادا کر سکتا۔ انہوں نے کہا، فارسی اشعار ہیں، خدا در انتظار حمد ما نیست، محمد چشم پر راہ ثنا نیست، خدا مدح آفرین مصطفیٰ بس، محمد حامد حمد خدا بس، مناجات اگر باید بیاں کرد، ببیت ہم قناعت می تواں کرد، محمد است می خواہم خدا را، خدایا است عشق مصطفیٰ را، کہ اگر تم تذکرہ چاہو کرنا تو کیسے تم نبی کا تذکرہ کرنے کا حق ادا کر سکتے ہو، جبکہ حضور کا تذکرہ تو اللہ کر رہے ہیں، حضور کی تعریف و توصیف اور حمد و ثنا تو خالق کائنات، خالق ارض و سما، پوری کائنات کے تصرفات کے تنہا مالک اللہ وحدہ لا شریک اپنے محبوب نبی کی تعریف کر رہے ہیں۔ قرآن کی آیتوں میں، قرآن کی صورتوں میں، قرآن کے پاروں میں، جگہ جگہ قرآن میں اللہ نے اپنے محبوب نبی کا تذکرہ کیا ہے، تعریف و توصیف کی ہے، تو اللہ سے بڑھ کر کون تعریف کر سکتا ہے نبی کا؟ اللہ تعریف کیے ہیں اپنے محبوب نبی کا۔ اس لیے کوئی یہ چاہے کہ حق ادا کر دیں، حق نہیں ادا کر سکتا۔ نبی کی تعریف کے لیے خدا ہی کافی ہیں اور خدا کی تعریف کے لیے نبی کافی ہیں۔ ہم خدا کی بھی تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتے، اسی طرح نبی کی بھی تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتے، لیکن اگر جذبات حاوی ہوں اور تذکرہ کرنے کا ارادہ ہی ہو، انگلی کٹا کر کے شہیدوں میں نام لکھانے کا جذبہ ہی پیدا ہو کہ ہم بھی انگلی کٹا کر کے شہیدوں میں ہمارا بھی نام آ جائے، اپنے ہی ٹوٹی پھوٹی زبان سے، اپنے ہی ناقص علم سے، اپنے ہی ناقص بیانی سے کسی طرح محبوب نبی کا تذکرہ ہو جائے، تو اگر اس طرح کا کوئی ارادہ ہی ہو، خدا مدح آفرین مصطفیٰ بس، محمد حامد حمد خدا بس، حضرت مرزا مظہر جانے جانا شہید رحمت اللہ علیہ نے آخر میں فرمایا کہ ایسا کیجئے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی تعریف کے لیے اللہ سے دعا مانگ لیجئے، اور دعا اس طرح مانگیے کہ اے اللہ، نبی کی تعریف کے لیے ہمیں وہ زبان دے دیجئے،
نبی کی تعریف کرنے کے لیے ہمیں وہ صلاحیت پیدا کر دیجئے جس صلاحیت سے ہم نبی کی تعریف کر سکیں، اور ہمیں ہمارے دل میں بے پناہ نبی کی محبت پیدا فرما دیجئے۔ یہی دعا مانگ لیجئے کہ نبی کی محبت واقعتاً حقیقتاً دل میں پیدا ہو جائے، اور اسی طرح حضور کی اتباع کرتے کرتے، حضور کی سنتوں پر چلتے چلتے، حضور کے راستے پر چلتے چلتے اللہ تک پہنچ جائیے، اللہ کے قرب کو پا لیجئے، اللہ کی محبت حاصل کر لیجئے، اپنے دل میں بیٹھا لیجئے، اللہ کی محبت پیدا ہو جائے، حضور کے طریقے پر چلتے چلتے یہی کام کر لیجئے، یہی اللہ اور رسول کی تعریف ہو جائے گی۔ جس سورت کی چند آیتوں کو پڑھا گیا ہے، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، یہ قرآن کریم کی ایک مستقل سورت ہے، اس سورت کا نام سورۃ الضحیٰ ہے، اور یہ سورت مکمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے پر ہے۔ اس پوری سورت میں محبوب نبی ہی کا تذکرہ ہے، اور تذکرہ بھی ایسے انداز میں ہے کہ جس کو کہہ لیا جائے لو اسٹوری۔ اللہ اپنے نبی سے محبت کا اظہار اس صورت میں کیا ہے، اللہ نے کیا ہے محبت کا اظہار۔ ایک محبت ہوتی ہے جو شہوانی ہوتی ہے، شیطانی ہوتی ہے، اس میں لوگوں کی اسٹوریاں چلتی ہیں، لیکن اللہ کی محبت نبی سے، اور اس محبت کا اظہار، اس محبت کا ذکر، اس محبت کا تذکرہ اس صورت میں کیا گیا ہے، سورۃ الضحیٰ میں۔ سورۃ الضحیٰ یہ اما پارہ میں ہے، اور یہ ابتدائی دور میں یہ سورت نازل ہوئی ہے کہ جب قرآن کا نزول شروع ہوا تو چند ہی دن کے بعد یہ سورت نازل ہو گئی۔ سورۃ الضحیٰ، اس میں 11 آیتیں ہیں، 3 آیتیں نصیحت کی ہیں، 3 آیتیں وعدے کی ہیں، اور 2 آیتیں اللہ کے نبی کی شان کو بیان کیا گیا ہے، 2 آیتیں قسم کی ہیں، اور 1 آیت محبت کے لیے ہے۔ یہ 11 آیتوں کا پس منظر ہے۔ انہی 11 آیتوں کو انشاءاللہ جمعے میں، اس جمعے میں اور کچھ بچے گا تو اگلے والے جمعے میں انشاءاللہ حضور کا تذکرہ قرآن کی صورت اور قرآن کی آیت کی روشنی میں انشاءاللہ سنا جائے گا اور بتایا جائے گا انشاءاللہ، تاکہ قرآن سے ہمیں سمجھ میں آئے کہ نبی کا مقام کیا ہے، قرآن کی آیتوں سے ہمیں سمجھ میں آئے کہ اللہ کے یہاں ہمارے نبی کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ سورۃ الضحیٰ سمجھنے کے لیے اس کا بیک گراؤنڈ سمجھنا ضروری ہے، جس کو مفسرین کی زبان میں شان نزول کہا جاتا ہے۔ شان نزول کہتے ہیں قرآن کی کچھ آیتیں، قرآن کی کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ ان کا جب تک بیک گراؤنڈ نہیں سمجھیں گے، جب تک کہ پورا مطلب قرآن کی آیت کا نہیں سمجھ میں آئے گا۔ یہ کس واقعے کے تحت آیت نازل ہوئی ہے، کس معاملے کے تحت سورت کا نزول ہوا ہے، اس واقعے کو، اس معاملے کو پہلے سمجھنا اور اس کو جاننا ضروری ہے، تب سمجھ میں آئے گا کہ اس ماحول میں، اس واقعے کے تحت، اس معاملے کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی آیت کا نزول کیا، قرآن کی صورت نازل ہوئی۔ سورۃ الضحیٰ کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ایک وقت تھا ہمارے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اللہ کی محبت میں دیوانہ وار پھرتے رہتے تھے۔ ابھی قرآن کا آغاز نہیں ہوا ہے، ابھی اعلان حق، اعلان نبوت نہیں ہوا ہے، اس سے پہلے وقت تھا ہمارے نبی کا کہ اللہ کی محبت میں بیٹھے رہتے تھے۔ اس قدر اللہ کی محبت کا غلبہ محبوب نبی کے دل میں ہوتا تھا کہ روایت میں ہے کہ
ایک غار تھا، غار حرا. اس غار حرا میں کئی دن کا کھانا لے کر کے، پانی لے کر کے حضور تشریف لے جایا کرتے تھے. سارے لوگوں سے کٹ کر کے، ہٹ کر کے، آبادی سے باہر نکل جایا کرتے تھے. اور ایک تنہا غار ہوتا تھا، اس غار میں حضور جاتے تھے اور وہاں تشریف فرما ہوتے تھے. کھانا پانی ساتھ میں ہے. 1 دن 2 دن 3 دن جب تک کھانا پانی ساتھ دیتا تھا وہاں بیٹھے رہتے، وہیں وقت گزارتے تھے اور حضور کی، اللہ کی محبت میں ڈوبے رہتے تھے. یہ وقت تھا ہمارے نبی کا. ایک دن ایسا ہوا کہ حضور غار حرا میں تشریف فرما ہیں اور اللہ کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں کہ ایک بیک حضرت جبرائیل علیہ السلام جو رئیس الملائکہ ہیں، فرشتوں کے سردار ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، سلام کیا اور محبوب نبی کو فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ میں خدا کی طرف سے، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں اور اللہ کا یہ پیغام لے کر کے آیا ہوں. محبوب نبی اس کو آپ پڑھیے، اقرأ بسم ربک الذی خلق. یہ قرآن کا اسٹارٹ، قرآن کا آغاز ہو رہا ہے. یہی قرآن کی جو آیتیں ہیں، انہی آیتوں سے قرآن کی شروعات ہوئی ہے اور اس طرح سے اللہ کا پیغام نبی کے لیے اس کا آغاز ہو گیا. کوئی کسی کی محبت میں بے پناہ جب ڈوب جاتا ہے، انتظار کرتا ہے کہ اس محبوب کا کوئی پیغام آ جائے. جب پیغام ملا، نبی کو پیغام ملا، اللہ کے طرف سے پیغام ملا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو اس پیغام کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کو سنایا. اعلان نبوت ہوا، نبوت کا اعلان کیا اور لوگوں کو اللہ کی طرف سے بلانا شروع کیا. جیسی جیسی آیتیں آتی رہیں، جیسے جیسے پیغام اللہ کی طرف سے نبی کے لیے آتے رہے، ان پیغامات کو، ان پیغام الہی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتاتے رہے، لوگوں کو سناتے رہے. لیکن جب یہ پیغام لوگوں نے سنا تو ان کو بڑا تعجب ہوا، بڑی حیرت ہوئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون سا پیغام سنانے لگے. بہت سے لوگ ان پیغام کو سن کر کے اور جن کے لیے اللہ کی طرف سے ہدایت لکھی ہوئی تھی وہ فوراً تسلیم کر لیے، ایمان لے آئے، مسلمان ہو گئے اور اللہ کے نبی سے محبت کرنے لگے. لیکن بہت لوگوں نے مخالفت کی، بہت لوگوں نے اختلاف کیا کہ محمد یہ کون سا پیغام نیا سنانے لگے، اب تک یہ تو پیغام نہیں سنا رہے تھے، لیکن یہ اللہ کی طرف سے بلانا، ایک خدا کی پرستش کرنا، ایک خدا کی عبادت کرنے کی طرف یہ دعوت دے رہے ہیں، یہ کیسا پیغام دینا شروع کیے ہیں. بہت سے لوگ منکر ہو گئے، مخالفت کرنے لگے. لیکن اللہ کی طرف سے جیسی جیسی آیت نازل ہوتی تھی، جیسا جیسا حکم اور پیغام آتا تھا، ان تمام پیغامات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امانت سمجھ کر کے دوسروں کو سناتے تھے، دوسروں تک پہنچاتے تھے. تو وہ لوگ انتظار کرتے رہتے تھے کہ اب کون سا پیغام آئے گا، کل کون سا پیغام آنے والا ہے، اس کے بعد کون سا پیغام آئے گا نبی پر. مخالفت ہی میں وہ انتظار کرتے تھے تاکہ کوئی شوشہ ملے جس کی وجہ سے پھر اور زیادہ اپنے اختلافات کو بڑھا سکیں اور زیادہ مخالفت کریں اور زیادہ تکلیف پہنچائیں نبی کو. اس طرح سے وہ انتظار کرتے رہتے تھے. ہوا واقعہ ایک بار ایسا کہ یہ پیغام جو سلسلہ شروع ہوا، اقرا بسمی سے آغاز ہوا، یہ چلتا رہا کئی دنوں تک. لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ پیغام آنا بند ہو گیا. پیغام قرآن کی آیتوں کا نزول اس کا آغاز ہو گیا، تسلسل کے ساتھ کئی دنوں تک آتا رہا، لیکن ایک وقت آیا کہ بند ہو گیا آنا. مخالفین کو، مشرکین مکہ کو کہنے کا موقع ملا. انہوں نے کہا قد ودعک ربک، کہ محمد تمہارے رب نے تمہیں اب چھوڑ دیا ہے. جو کہتے ہو کہ یہ میرے رب کی طرف سے پیغام آتا ہے، وہی رب تمہیں اب چھوڑ چکا ہے، اب کہاں پیغام آ رہا ہے. کئی دن گزر گیا، کوئی پیغام نہیں آیا، کوئی آیت نہیں اتری. یہ کوئی غیر کہے، کوئی دوسرا کہے تو تھوڑا سا
کم احساس ہوتا ہے، لیکن کوئی اپنوں میں سے کوئی کہے اور اپنے گھر میں سے کوئی کہے تو زیادہ چبھتا ہے اور زیادہ ٹھیس پہنچتا ہے۔ حضور کی چچی ام جمیل نے کہا کہ تمہارے شیطان نے تمہیں چھوڑ دیا ہے۔ یہ چچی کی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر لگ گئی، اور وہ بھی محبت کا تانا تھا کہ یعنی جس رب سے تم محبت کر رہے ہو، جس رب کا ہر وقت نام لے رہے ہو، جس خدا کا ہر وقت زبان پہ تمہارے نام رہتا ہے، وہی رب تم سے روٹ چکا ہے، تمہیں چھوڑ چکا ہے، اب کوئی پیغام نہیں آ رہا ہے۔ یہ محبت کا تانا، محبت جو کرنے والے ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں، بہت بڑا تانا ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ان باتوں کو سن کر کے بے پناہ صدمے میں آ گئے، بہت غم میں آ گئے۔ بار بار کتابوں میں لکھا ہے کہ آسمان کی طرف چہرہ اٹھتا تھا نبی کا، اور پریشان رہتے تھے، بے چین رہتے تھے حضور کہ یہ مشرکین مکہ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ رب نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، کوئی پیغام بھی نہیں آ رہا ہے، اور محبت کا جو تار اور محبت کا جو رشتہ خدا سے جڑ گیا ہے اس کا یہ تانا دینے لگے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ آسمان کی طرف بار بار اٹھتا تھا کہ اے اللہ، آپ سے ہم نے محبت کی ہے، آپ کی محبت ہمارے دل میں بس چکی ہے، آپ سے ہمارا تار جڑ چکا ہے، پیغام کا سلسلہ جڑ چکا ہے، یہ کیا ہو گیا کہ آپ پیغام بھیجنا بند کر دیے، پیغام نہیں آ رہا ہے، اور کسی طرح سے دل کو تسلی نہیں مل رہی ہے یہ پیغام جا کر کے ان کو سنا سکیں، یہ کیا ہو گیا کہ آپ نے فرشتے کو ہمارے پاس بھیجنا بند کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف رجوع ہو رہے ہیں اور حال دل سے کہہ رہے ہیں کہ یا الہ العالمین، اے سارے جہان کے رب، آپ کے نام پہ انہوں نے ہمیں بے پناہ صدمہ پہنچایا، ہمیں ساحر کہا، مجنوں کہا، دیوانہ کہا، راستے میں کانٹے بچھائے، پتھر سے مارا، انہوں نے پریشان کیا، ہر راستے میں انہوں نے ہمیں ایذا تکلیف پہنچائی، لیکن ہمیں صبر ہوتا رہا۔ لیکن یہ تانا جو ہے یہ تانا صبر نہیں ہو رہا ہے، یہ جو تانا دیا جا رہا ہے مشرکین مکہ کی طرف سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حال دل کو سن کر کے فرشتے کو بھیجا۔ جب یہ واقعہ پیش آیا تو اس واقعے کے ماحول میں اللہ کے طرف سے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام پیغام لے کر کے نازل ہو گئے، اور وہ پیغام کیا تھا؟ یہی پیغام جسے سنانا ہے۔ یہ تو بیک گراؤنڈ بتایا گیا کہ اس ماحول میں یہ پیغام اترا تھا، اس معاملے کے تحت یہ قرآن کی آیتیں نازل ہوئی۔ پیغام آیا اللہ کے طرف سے محبوب نبی کے نام، کیا پیغام تھا؟ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، ان آیتوں کا ترجمہ یہ ہے، یہ دو آیتیں قسم کھانے کی ہے کہ قسم ہے دن کے اجالے کی اور قسم ہے رات کے اندھیروں کی۔ یا اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں، حالانکہ کوئی محبت کرنے والا، دنیا میں محبت کرنے والا، شیطانی اور خواہش شہوانی محبت کرنے والا، محبت قسمیں اٹھاتا ہے، کسی کے سر کی قسم اٹھاتا ہے، کسی کے چہرے کی قسم اٹھاتا ہے کہ قسم کھا کر کے ایسا کہہ رہا ہوں، قسم کھا کر کے ایسا میں نہیں کروں گا، کبھی تمہارا ساتھ جدا نہیں ہوگا، تمام طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی، حالانکہ حدیث میں ہے غیر اللہ کی قسم کھانا جائز نہیں ہے۔ من حلف لغیر اللہ فقد اشرکا، جو غیر اللہ کی قسم کھائے گا اس نے شرک کیا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ کوئی دنیا میں محبت کرنے والا قسم نہ کھائے، میں ہی قسم کھاؤں گا، اس لیے کہ میری ذات جس طرح وحدہ لا شریک ہے، اسی طرح میری محبت بھی وحدہ لا شریک ہے۔ میری جیسی محبت کوئی نہ کرے دنیا میں، میں جس طرح سے محبت کر رہا ہوں، نبی سے محبت کر رہا ہوں، قسم کھا کھا کر کے محبت کر رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ کوئی اور قسم نہ کھائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں قسم کھا کر کے بیان فرما رہے ہیں، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، قسم ہے سورج کے دن کے اجالے کی۔ بعد مفسرین نے اس کا ترجمہ کیا ہے قسم ہے محبوب نبی کے چمکتے ہوئے چہرے کی، اور قسم ہے واللیل اذا سجا، قسم ہے دمکتی ہوئی محبوب نبی کے زلفوں کی، بالوں کی۔
اتنا خوبصورت چہرہ، اتنی دمکتی چمکتی زلفیں سیاہ، یہ چہرہ چھوڑنے کے قابل ہے کہ جسے چھوڑ دیا جائے؟ تانا دیا گیا تھا کہ تمہارے رب نے تمہیں چھوڑ دیا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں قسم کھا کر کے، اور یہی نہیں بلکہ قرآن کی جگہ جگہ آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں اور اپنے محبوب نبی کے ایک ایک چیزوں کو بیان کیا ہے۔ محبوب کی چیزوں کو بیان کرتا ہے، ایک ایک چیز کو ڈیٹیل اور تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ چنانچہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پیشانی کا والقمر کہہ کر کے فرمایا، تذکرہ فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان کا تذکرہ لا تحرک لسانک کہہ کر کے فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہونٹوں کا تذکرہ شفتین ذکر کر کے قرآن میں فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے کا تذکرہ من وجہک فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبت کا تذکرہ فلا وربک فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کا، اخلاق کا تذکرہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انک لعلی خلق عظیم کہہ کر کے فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس شہر میں پیدا ہوئے اس شہر کا تذکرہ، اس شہر کا قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم الشان میں کھایا۔ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، جگہ جگہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی کا تذکرہ، کردار کا تذکرہ، اخلاق کا تذکرہ، جسموں کا تذکرہ، خوبصورتی کا تذکرہ، حسن کا تذکرہ، یہاں تک کہ آنکھوں کا تذکرہ، زبان کا تذکرہ، ہونٹ کا تذکرہ، پورے سراپا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسموں کا تذکرہ قرآن میں ہے، قرآن کی آیتوں میں ہے، قرآن کی صورتوں میں ہے۔ ایک محب جو محبت کرنے والا ہوتا ہے وہ اپنے محبوب کے ایک ایک چیز کو ڈیٹیل اور تفصیل کے ساتھ ذکر کرتا ہے، تذکرہ کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اپنے محبوب نبی کا تذکرہ کیا ہے۔ دو آیتیں قسم کی قسم کھا کر کے، ما ودعک ربک وما قلی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کے پروردگار نے آپ کو نہیں چھوڑا ہے اور نہ آپ سے منہ موڑا ہے۔ یہاں دو باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی کے لیے بیان کی کہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا بھی نہیں ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ محبت کرنے والے جس سے وہ محبت کر رہا ہے اس میں بیچ میں جدائی ہو جاتی ہے، چھوڑنا ہو جاتا ہے، اور ایک ہوتا ہے کبھی ناراض ہو کر کے آپس میں جدائیگی ہو جانا۔ کوئی کسی سے ناراض ہو گیا، انبن ہو گیا تو یہ اختلاف ہو جانے کی وجہ سے کبھی چھوڑنا ہوتا ہے۔ ان دونوں باتوں کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی کے لیے فرمایا۔ ما ودعک ربک وما قلی، کہ آپ کے پروردگار نے آپ کو نہ چھوڑا ہے اور نہ ناراض ہو کر کے منہ موڑا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، انشاءاللہ اگلے جمعہ میں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، یہ آگے کی جو چند آیتیں ہیں اس سورت کی، شروع میں بتایا گیا کہ یہ سورۃ الضحیٰ، یہ سورت پورا سیرت کا بیان ہے، پورا مکمل ہی نبی کا تذکرہ ہے، اس لیے پوری سورت انشاءاللہ بیان کیا جائے گا، چاہے 2 جمعہ یا 3 جمعہ لگے، مکمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کیا جائے گا، اور تاکہ یہ بھی پتہ چلے کہ اللہ کے یہاں ہمارے نبی کا مقام کیا ہے، کیا مرتبہ ہے، کس انداز میں اللہ نے اپنے نبی کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔